بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم رفع دین کے مسئلے کو جذبات سے نہیں، تقلید سے نہیں بلکہ ائمہ حدیث کے فیصلوں سے سمجھیں گے، خاص طور پر میرے حنفی بھائیوں کے لیے، کیونکہ آپ حضرات ترک رفع دین پر اکثر ایک ہی روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس روایت پر خود ائمہ حدیث کا کیا فیصلہ ہے؟ پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے امام عبداللہ بن مبارک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخی واقعہ۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جلیل القدر محدث اور سنت نبوی کے امام تھے۔ یہ واقعہ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں صحیح و معروف سند سے نقل کیا۔ سنن کبریٰ للبہقی امام وکیع فرماتے ہیں، میں نے کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی، امام ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پہلو میں امام عبداللہ بن مبارک۔ امام عبداللہ بن مبارک رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تم نماز میں اڑنا چاہتے ہو؟ امام عبداللہ بن مبارک نے فوراً جواب دیا، میں نے دیکھا آپ نے نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، تو کیا آپ اس وقت اڑنا چاہتے تھے؟ راوی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ خاموش ہو گئے اور امام وکیع فرماتے ہیں، میں نے ابن مبارک سے زیادہ حاضر جواب کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ امام احمد، ابن قتیبہ، ابن حبان، خطیب بغدادی، امام بخاری، ابن عبد البر سب نے نقل کیا۔ اس واقعے سے اصول کیا نکلا؟ اگر تکبیر تحریمہ میں رفع یدین سنت ہے، ثابت ہے، تو رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین پر اعتراض اصولی طور پر خود باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ابن مسعود کی روایت اور خود عبداللہ بن مبارک کا فیصلہ۔ اب آئیے اس روایت کی طرف، جسے حنفی حضرات ترک رفع دین کی سب سے بڑی دلیل بناتے ہیں، وہ روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منسوب کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ ناظرین، اس روایت کے راویوں میں سے ایک نام ہے عبداللہ بن مبارک، یعنی جس امام کو آپ ترک رفع دین کے دلیل میں پیش کرتے ہیں، اس امام کا فیصلہ سن لیجئے۔ امام عبداللہ بن مبارک کا صاف فیصلہ۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میرے نزدیک حضرت ابن مسعود سے ترک رفع دین والی حدیث ثابت ہی نہیں۔ حوالہ جز رفع دین امام بخاری، سنن امام بہقی، نسب الرائیہ حافظ ذیلی، فتح الباری حافظ ابن حجر۔ ذرا رک کر سوچئے، جس حدیث کو حنفی حضرات اپنا سب سے مضبوط سہارا کہتے ہیں، اس کے راوی خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں، تو اب سوال آپ کس کی بات مانیں گے؟ حضرت ابن مسعود کی طرف منسوب ضعیف روایت یا امام عبداللہ بن مبارک جو امام حدیث ہیں؟ تو ہمارا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ رفع دین صحیح حدیث سے متواتر طور پر ثابت ہے، ترک رفع یدین نہ قرآن سے نہ صحیح حدیث سے۔ ابن مسعود والی روایت خود ہی اس کا راوی کے نزدیک ثابت نہیں، لہذا سنت کو چھوڑ کر ضعیف روایت پر اصرار علمی دیانت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب سے بچائے، حدیث کو اماموں کی طرح سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔